حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان گناہ سے پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ شہر التوبہ بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں توبہ کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں پر برکتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی مبارک و مقدس مہینے میں وہ شب بھی ہے جس کو عرف عام میں شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس رات کو خصوصیات کے باعث سے ان ناموں سے پکارا گیا۔ لیلۃ القدر یعنی اس رات سال بھر کے گناہ کا کفارہ ہو۔ لیلۃ الحیات یعنی اس رات جاگنے والے کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ لیلۃ الموعد اس رات سوئے مشرق کے سب کی بخشش ہے۔ لیلۃ الحق یعنی اس رات دوزخیوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجمع یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ یعنی یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ شعبان کی 15ویں کو ہر سوال کرنے والے کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ اس رات گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں، سائلوں کو عطا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، سب کو اپنی گوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ وہ میرا اللہ اس مبارک رات میں آتش بازی، پٹاخے اور لہو لہاب ہونا، بچوں کو اس قسم کی واہیات چیزیں لے کر دینا اس رات شرن حرام ہیں۔ خصوصاً اس مقدس شب میں آتش بازی جیسے لغو کام میں گزارنا یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں، زندگی موت کے متعلق لکھا جا رہا ہو، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی، آتش بازی، لہو لہاب، کھیل تماشے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے حضور دست سے سوال کرنا، اس اللہ کے حضور چند آنسو بہا کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، سابقہ گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ نیکی کا طلبگار رہنا۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس وقت اللہ کی نافرمانی کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً اس رات اللہ وہی کچھ کرے گا جس کا اس رات حکم دیا گیا۔ اس رات شب بیداری بڑی سعادت ہے۔ اس رات رزق کی برکت، اولاد جیسی نعمت، عزت، آبرو، وقار، نوکری، جو آپ چاہو سچی نیت سے شب بیداری سے اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو شب بیداری کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ذرا اللہ کو پکار کر دیکھو، اللہ کی جانب چل کر تو دیکھو، وہ اللہ کریم اللہ ہے۔ ہم اس اللہ کی کن نعمتوں پر بات کریں؟ میری زبان بے بس ہے، میری آنکھیں نم ہیں، ہم اس اللہ کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ سنو میرے مسلمان بہن بھائیو، قبرستان جاتے ہوئے غیر شرعی امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قبرستان میں اپنے ساتھ اگربتی، موم بتی، جو چیزیں آگ کے زمرے میں آتی ہوں، ان کو قبرستان لے جانے سے گریز کریں، کیونکہ آگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ شب دوزخ سے آزادی کی ہے۔ یہ رات گناہوں سے تائب اور نجات مانگنے کی گھڑی ہے، اپنی نیکیوں برائیوں کے حساب کی گھڑی ہے۔ یعنی انسان کو اس رات خود محاسبہ کرنا چاہیے، ہم نے کیا کھویا اور آخرت کے لیے کیا پایا۔ قرآن کریم
فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ اپنے رب کو عاجزی سے پکارو۔ عبادیت کی شان ہی یہ ہے بندہ اپنے رب کو گڑگڑا کر پکارے۔ یہ بات مشاہدے کی اگر کوئی بندہ دنیاوی ضروریات کو کسی سے طلب کرتا ادب احساس ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ بات مشاہدے کی اگر کوئی بندہ دنیاوی ضرورت کو کسی سے طلب کرتا ادب احساس ضرورت کو پیش نظر رکھتا۔ سورہ بقرہ کی آیات 186 میں باری تعالیٰ ہے: اے رسول، جب کوئی آپ سے میرے متعلق پوچھے تو ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اللہ اس کے پکارنے کی وجہ سے اس کو جواب یوں دیتا ہوں: فاستجب لکم، جی جی کہہ کر بلاتا ہوں، میں پکار سنتا ہوں، سائل کو عطا کرتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں۔ سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا: اپنی اطاعت کو میرے لیے خالص کرو۔ اللہ کے حضور دعا کرنا، مشکل میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے۔ پوری رات ندا رہتی ہے، فرشتے آواز دیتے ہیں، کوئی اللہ سے رزق چاہنے والا، کوئی اپنی بخشش کروانے والا، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے والا، کوئی مرادیں مانگنے والا کہ میں اللہ اس کو عطا کروں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ اور وہ خوش نصیب انسان جو اس رات کو عبادت کرتے ہوئے خوف خدا سے آنسو نکل پڑیں اور پھر اچانک رات اور سکون مل جائے، دل خوشی سے جھوم اٹھے، سمجھو میرے اللہ نے آپ پر رحمت بھیجی اور آپ کی زندگی کے گناہوں کو یزکیہم پاک کر کے فرشتوں کے ذریعے مصافحہ کروایا آپ کو۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ کے آنسو نکلیں، بشارت ہو آپ کو فرشتے آپ کے مصافحہ کے لیے آئے۔ میری گفتگو انداز آپ کو اچھا لگے، لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ جو لوگ اس رات کی برکت سے غافل ہیں وہ اس رات کی برکت سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے، اللہ آپ پر کرم کرے۔ جو سنا ہم نے بیان کیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔